حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اکرم رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات سے یہ نقل کیا گیا کہ قولو قصولن سرادتن کے معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ پکے اعمال 3 چیزیں ہیں: ہر حال میں اللہ کا ذکر، ہر حال میں بھی اللہ کا ذکر تم کر سکتے ہو، جبکہ جنابت کے حالت میں ہو پھر بھی تم ذکر میں کر سکتے ہو، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی جب تم جنابت کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، لیکن ذکر تو کر سکتے ہیں، ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں۔ کہ نماز کے لیے یہ وقت مقرر ہے، لیکن ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہر وقت تو اللہ کا ذکر میں تم مشغول ہو سکتے ہو، یا خوشی تنگی ہو یا فراقی، یعنی خوشی میں بھی ہو، گرمی یعنی غریبی میں ہو، فکر میں بھی ہو، کسی حالت میں بھی اللہ کا ذکر تم کر سکتے ہو۔ دوسرے، اپنے بارے میں انصاف کا معاملہ کرنا، یہ نہ ہو کہ دوسروں پر تو زور دکھاؤ، اور جب کوئی اپنا معاملہ ہو تو ادھر ادھر کی کہانی لگو، یعنی انصاف دونوں، اپنے جو سامنے والا اپنا ہے یا پرائی ہے، پھر بھی انصاف کے ساتھ قائم رہو، تو انصاف کے ساتھ ہی قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ انصاف یعنی عدل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری، بھائی کے ساتھ مالی ہمدردی کرنا، یعنی جب تم مالدار ہے، دوسرے غریب آدمی ہے، اس کو جب ساتھ دینا تاکہ وہ بھی بندہ اور کمر کھنس لے۔ بس آپ میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سناؤ دیجئے جو اس کلام پاک کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کے بہترین باتوں کے اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جن کے اللہ نے ہدایت کی، اور یہی ہے جو حل عقل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات جاہلیت کے زمانے میں لا الہ الا اللہ کے قریب ہی منقول ہے کہ یہ آیت ان 3 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ زید بن عمرو بن نافیل اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں ہمیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ جاہلیت کا زمانہ معلوم ہے، پچھلے موڑ کر دیکھیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دنیا کو سدھار دیے، دنیا میں حق بات کو گڑا دیے، اللہ کا حکم قرآن پھیلا دیے، اور اس ٹائم پر یہ جاہلیت کے زمانے میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ یہ تینوں حضرات پڑھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔